اسلم احمد سوال کر رہے ہیں، یا رسول اللہ۔ یہ کہہ رہے ہیں کیا دوپٹے کے بغیر درود پاک پڑھ سکتی ہیں خواتین، اور کیا دیگر اذکار وغیرہ کر سکتی ہیں؟ شرن تو منع نہیں ہے، لیکن جتنا ادب آداب کا خیال ہوگا نا، لباس کا، پھر جیسے کہ تلاوت ہے، تلاوت تو چلتے چلتے بھی ہو سکتی ہے جبکہ دھیان نہ بٹے، لیکن بہتر طریقہ وہی ہے کہ باوضو قبلہ رو دو زانو بیٹھ کر بندہ تلاوت کرے۔ اسی طرح دعا میں بھی جتنا خشوع اور خضوع کے ساتھ دو زانو بیٹھ کر قبلہ رو کرے گا، اس کے اپنی برکتیں اور فوائد ہوں گے، ورنہ دعا بھی چلتے چلتے بھی ہو سکتی ہے، لیٹے لیٹے بھی ہو سکتی ہے۔ تو جتنا یہ بھی ادب کریں گی اتنا انشاءاللہ برکتیں بڑھیں گی انشاءاللہ۔ انہیں مرد تو اب ٹوپی تو چلی گئی، امامہ تو یہ باندھنے والے بیٹھے ہوئے، لیکن اب باہر نکلیں گے تو پتہ نہیں امامہ شاپر میں ہوگا یا بیگ میں ہوگا یا جیب میں ہوگا، خدا بہتر جانے، سب کا نہیں لیکن ایک تعداد کا یہ ہوتا ہے۔ اب تو ننگے سر بھی ہوتے ہیں، پہلے ننگے سر نہیں ہوتے تھے اس طرح مذہبی اس میں نہ مسجدوں میں، لیکن اب ننگے سر بہت ہوتے لوگ، تو یہ کئی عورتیں دوپٹہ اتار دیں گی تو مسئلہ ہو جائے گا۔ یہ تو ان کے اپنے احکام ہیں عورتوں کے، ان کے تو بال جو ہے نا، بال یہ چھپانے کی چیز ہے، ستر عورت ان کا بھی ضروری ہے چھپانا، نماز میں بھی چھپانا ہے، نامحرموں سے بھی چھپانا ہے یہ بال سر کے۔ محبوب علی سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں غوث پاک کی غریبوں سے ہمدردی کیسی تھی؟ ہم نے سنا ہے کہ سینکڑوں سال سے آپ کے مدار پر لنگر جاری رہتا ہے، لوگ وہاں کھاتے بھی ہیں اور اپنے ساتھ لے بھی جاتے ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ عرض کرتا ہوں انشاءاللہ، میرے پیر و مرشد شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، غوث بنے فریاد رست، مدد کرنے والا، دستگیری کرنے والا، ہاتھ پکڑنے والا، تعاون کرنے والا، ساتھ دینے والا۔ تو یہ غریبوں کی بڑی ہمدردی کیا کرتے تھے میرے مرشد، اور ان کی امداد بھی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ شیخ عبداللہ جیبائی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ میرے نزدیک بھوکوں کو کھانا کھلانا اور حسن اخلاق کامل زیادہ فضیلت والے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا میرے ہاتھ میں پیسہ نہیں ٹھہرتا، اگر صبح کو میرے پاس 1000 دینار 1000 گولڈ کے سکے آئیں تو شام تک ان میں سے ایک پیسہ بھی نہ بچے کہ غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دوں اور بھوکے لوگوں کو کھانا کھلا دوں۔ حوالہ قلائد الجواہر ملخصاً صفحہ 8۔ ان کے در سے کوئی خالی جائے، ان کے در سے کوئی خالی جائے ہو سکتا نہیں، ان کے دروازے کھلے ہیں ہر گدا کے واسطے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج بھی ان کے در پر لنگر چلتا ہے، تو ان دنوں تو خوب چلتا ہے، خیر وہ عام دنوں کا تو مجھے زیادہ تو پتہ نہیں ہے، تاہم یہ کہ جن دنوں میری حاضری ہوئی تھی تو وہاں غوث پاک کے دربار میں خادم تھے ایکچولی وہ پاکستانی پنجاب کے تھے، ان سے کچھ دوستی ہو گئی تھی، تو ان کے پاس جا کے میں بیٹھ جاتا تھا، ہم 3 جنے تھے شاید، یہ تو ہم کو لنگر کھلاتے تھے، جب جائے کچھ نہ کچھ یہ کھلاتے تھے ہم کو، یہ یاد پڑتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اور آج کل تو خیر وہاں بہت لنگر ہوتا ہے، آج تو ناشتہ اور لنچ اور ڈنر سب میرا خیال ہے 3 ٹائم، بلکہ ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ بڑھتا ہی رہتا ہوگا۔ 11ویں شریف کے عرس کے موقع پر غوث پاک کے